ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق ہاتھ سے ہم سب آج جمعۃ المبارک کے دن اس جامع مسجد میں حاضر ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک پر تفصیلاً گفتگو ہم نے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنے عذاب نازل کیوں فرمائے، اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھیں. وہ اس لیے بیان کیا تھا تاکہ اللہ توفیق دے تو وہ خرابیاں کبھی ہمارے اندر پیدا نہ ہوں. ان میں ایک وجہ ناشکری تھی. ایک وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. شکر گزار قوم نہیں تھی. جو بھی اللہ کی نعمت ملتی اس کے منفی پہلو کی طرف توجہ کرتے، مثبت پہلو کی طرف توجہ نہ کرتے. کوئی بھی نعمت آپ کی زندگی میں بھی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی منفی پہلو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو مل ہی جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا انسان کا فوت ہو جانا ہے، مر جانا ہے. اب آپ منفی پہلو ڈھونڈیں تو آپ کہیں گے اللہ نے بڑا معاذ اللہ ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی. بچے تھے، ان کا باپ کماتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے باپ چھین لیا، یہ تو بڑی زیادتی کی. سمجھ آ رہی ہے؟ منفی پہلو بتا رہا ہوں. اسی طرح کوئی بیمار پڑ گیا تو آپ کہیں گے یہ تو بڑی زیادتی، اچھا خاصا کماتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیماری نازل کر دی ہے، بیچارہ کمانے سے بھی گیا، گھر کا گزارا کیسے ہوگا، یہ تو بڑی زیادتی کی اللہ تعالیٰ نے. کسی شخص کو آنکھیں نہ دیں تو آپ کہیں گے یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، دنیا کے رنگ و بو، تو یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ. منفی پہلو سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ یہ اٹ سیلف خود نعمتیں، موت نعمت ہے. موت بولیے نعمت. اس لیے اللہ کے انبیاء دعائیں کرتے تھے. کیا دعائیں کرتے تھے؟ قرآن پاک میں درجنوں آیات ہے انبیاء کی ایمان پر موت کو طلب کرنا، درجنوں آیات. خود صحیح بخاری شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، حضور فرمایا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی شدید تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. اب آپ غور کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کر رہے ہیں. لَوَدِدْتُ فرمائے میری شدید تمنا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کہیں گے وہ جو موت کی تمنا سے منع کیا گیا وہ کس وجہ سے؟ ہاں وہ ہے دنیا سے تنگ آ کر، بے صبری کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا.
لیکن اللہ کی ملاقات کے شوق میں تمنا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار کے شوق میں موت کی تمنا کرنا، ایمان پر موت کی تمنا کرنا، یہ انبیاء کی بولیے سنت ہے۔ بے صبری کی وجہ سے موت مانگنا یہ ممنوع ہے، یہ منع ہے، بے صبری کی وجہ سے۔ آگے بات سمجھ جی؟ تو اسی طرح بیماری ایک نعمت ہے۔ بیماری بولیے، جو میڈیکل کے لوگ جانتے ہیں، جو میڈیکل کے لوگ ہیں، کہ اگر وہ بیماری انسان کو بر وقت نہ ہوتی تو انسان کو اس سے بڑی بیماری لگتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو چھوٹی بیماری لگا کر فاضل مادے، جو فالتو مادے ہوتے ہیں، وہ نکال دیے جاتے ہیں اور جسم کو کسی بڑی بیماری سے بچا لیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے جی؟ جس کو آنکھیں نہیں دی اللہ نے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ تردد ہوا تھا جب انہوں نے ایک نبینے کو دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور باقی سارے دریا میں نہا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو تردد ہوا کہ باری تعالیٰ اس کو بھی آنکھیں ملی ہوتی تو بیچارہ ہیں یہ بھی لطف اندوز ہو لیتا نہانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کے کہنے پر آنکھیں دے دیتے ہیں، پھر آپ تماشا دیکھ لیجئے۔ تو اللہ نے آنکھیں عطا فرما دیں، اس کو جیسی آنکھیں ملیں وہ دریا میں کودا، اس نے 2-4 کو مکے مارے، تیسرے کو پکڑا، اس کو غوطے دیے، وہ سارے جتنے نہا رہے تھے سب کو اس نے الٹ پلٹ کر کے دریا سے نکال دیا۔ اکیلا دریا میں پہلوان بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کون سی نعمت کس کو دینی ہے اور کس کو کون سی نعمت۔ اس کو آنکھیں نہیں دیں تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آنکھیں ملتے ہی وہ ظلم پہ اتر آیا اور ظلم کی وجہ سے وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اس کو آنکھیں نہیں دی گئیں تو وہ ظلم سے بچا ہوا ہے، وہ بدنگاہی اور بے حیائی سے بچا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کی جگہ متبادل سینکڑوں نعمتیں دے دی جاتی ہیں۔ جس سے روزگار اللہ نے چھین لیا ہے تو زیادتی اس کے ساتھ بھی نہیں کی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو دکھانا چاہتا ہے کہ اگر روزگار نہ بھی ہو تو ضرورت کا رزق تمہیں ملتا ہی رہے گا۔ کیا یہ چرند پرند جانور یہ کسی فیکٹری میں کام کر کے وہاں سے تنخواہ لے کے پھر روٹی روزی کھاتے ہیں؟ بولیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات لگایا جو روزگار ہوتا ہے وہ اس لیے ختم کرتا ہے کہ تمہیں میری پہچان حاصل ہو، تمہیں پتہ چلے کہ رازق میں ہوں، فیکٹری نہیں ہے، فیکٹری کا مالک نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس سے رزق چھینا جا رہا ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اللہ اس کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو خداوند تعالیٰ اپنے سے دور کرنا چاہے اس پر دنیا کا مال کھول دیتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ جو میرے خاندان کے دشمن ہیں، میری اہل بیت، میری آل اولاد کے دشمن ہیں، انہیں کثرت سے دولت اور اولاد عطا فرما۔ آپ کہیں گے یہ دعا ہے؟ یہ تو رسول دعا دے رہے ہیں اپنے خاندان کے دشمنوں کو۔ دعا نہیں ہے، یہ ان کے خلاف دعا ہے، یہ ان کے بولیے خلاف، کہ جس کا مال بڑھ جاتا ہے اس کی غفلت بڑھ جاتی ہے، اس کی دنیاوی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ جس کی دنیاوی مصروفیات بڑھتی چلی جائیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ سے جو دوری ہے یہ نتیجے کے طور پر اسے حرام کاموں میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے آقا علیہ السلام کو جب دیکھا حضرت عمر فاروق نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی کے اوپر لیٹے ہیں، کھجور کی صفحے نہیں دیکھی آپ نے پرانے دور میں یار، مسجدوں میں ہوتی تھی، اس پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں قمیض اتار کر، تہمند باندھا ہوا ہے، قمیض اتار کر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حفصہ کا گھر تھا، ام المومنین حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی تھی، وہ بغیر اجازت گھر آ گئے، ان کی بیٹی کا گھر تھا۔ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک جسم کے اوپر پوری چٹائی کے نشان بن چکے ہیں، کمر مبارک کے اوپر، پشت مبارک کے اوپر۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی آواز نکلی۔
حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے، فرمایا عمر تمہیں کس چیز نے رلایا، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ کیسر اور کسرا، ایران اور روم کے بادشاہ جو کافر ہیں، خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ تو ریشم کے نرم و گداز بستروں کے اوپر لیٹے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ حالت گھر کی، آقا اس کیفیت میں آپ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر چھوڑو، کیا تم اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو کہ انہیں دنیا مل گئی ہے ہمیں آخرت مل جائے گی؟ کیا تم اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو؟ دیکھیے نبی کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے خدا پر، آخرت پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم صرف زبان کی حد تک یہ بات کرتے ہیں آخرت قیامت، ورنہ ہمارے بھی سوچ کے پیمانے بدل جائیں، ہماری ترجیحات بدل جائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ بولیے۔ آقا علیہ السلام نے کبھی زندگی بھر 24 گھنٹے سے پہلے کھانا نہ کھایا، ہم 3 دفعہ کھاتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ نبی کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی پوری دنیاوی زندگی میں؟ تو یاد رکھ لیں جس سے روزگار چھینا جا رہا ہے اللہ پاک اسے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، بھوکا تو نہیں مرنے دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، نہ وہ کسی کو مرنے دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی طریقے دو ہی ہیں رزق کھانے کے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ آپ کمائیں اور کھائیں، یہ پہلا طریقہ ہے، کمائیں، اور اس کو کسب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ کے اکثر انبیاء علیہ السلام جب تک انہوں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا تو وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ بنا رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت سے پہلے بکریاں چرائی ہیں، اعلان نبوت سے پہلے، بعد میں نہیں۔ بکریاں کیوں چروائی جاتی تھیں؟ انبیاء کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ جو بکریاں ہیں، کبھی آپ نے ان کا مزاج دیکھا ہو کہ جو بکریاں چراتا ہے اسے معلوم ہے کہ اگر ایک طرف سے بکریاں سمیٹے تو یہ دوسری طرف سے ادھر نکل جاتی ہیں، وہ دوسری طرف سے چرواہا سمیٹتا ہے تو یہ ادھر سے ادھر بھاگ جاتی ہیں، یعنی انہیں اکٹھا لے کر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر سے اندر کرنا پڑتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر سے اندر کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر چرواہے کو غصہ ہی آ جائے، ہوں تو ادھر ادھر ہوئی نا تینوں کو دینا ہے، تو کوئی بکری بچے گی؟ بولیے؟ وہ جو ادھر ہوگا مار کے اسے ذبح کر دے گا۔ تو نبی کا مزاج پختہ کیا جاتا ہے، نبی کا مزاج پکا کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے ایک امت تک دین کی تبلیغ پہنچانی ہے تو عجیب عجیب مزاج کے لوگ بھی امت میں شامل ہوتے ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، تو ہر طرف سے نبی نے سمیٹ کر ایک جماعت کو تشکیل دینا ہوتا ہے، ایک جماعت کو بنانا ہوتا ہے۔ اب اگر نبی کے مزاج میں بھی غصہ ہو، تندی ہو، سختی ہو، تلخی ہو تو پھر کبھی بھی جماعت بن سکتی۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، میرے حبیبی آپ پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم مزاج ہیں، آپ بہت، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ اصحاب آپ کے گرد کبھی بھی یوں چکر نہ کاٹتے اور اپنی جانیں نچھاور نہ کرتے، یہ سب بھاگ جاتے آپ کی سختی، آپ کی تلخی، آپ کی تندی اور آپ کی تیزی کو دیکھ کر۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو نبی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سختی سے پیش آئیں گے پھر آپ کی امت آپ کے قریب آئے گی نہیں، کجا یہ کہ کوئی دوسرا یا تیسرا شخص ہو۔ اچھا، بات جس کی طرف ہم چلے تھے اسی کے اوپر آتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس سے رزق چھینا جا رہا ہے اسے بھی اللہ اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے، رزق کی کمی اللہ کی قربت کا سبب بنتی ہے، یاد رکھیں، لیکن ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندے کے لیے نہیں۔ ایک صحابی آئے، تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے اپنا مال پیش کرو، وہ اپنے گھر کا سارا سونا اٹھا کے لے آئے،
हुजूर ने फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा या रसूल अल्लाह जो था सब का सब ले आए। हुजूर ने फरमाया नहीं, कुछ घर वालों के लिए लेके जाओ। उन्होंने एक हिस्सा उठा लिया, 2 हिस्से रख दिया। हुजूर ने फरमाया नहीं अभी भी ज़्यादा है और घर वालों के लिए उठाओ। उसने उठाया और तीसरा हिस्सा रख दिया इस्लाम के लिए, दीन के लिए। हुजूर ने फरमाया वसुलुसु कसीर, ये तीसरा भी बहुत छोड़ के जा रहे हो और कम करो। वसुलुसु कसीर, ये भी बहुत छोड़ के जा रहे हो और लो घर वालों के लिए। ये उस सहाबी का मामला जी। और इधर हज़रत फ़ारूक आज़म है अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत फ़ारूक आज़म वो घर का गए और आधा माल तकसीम करके अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश करने के लिए ले आए। फरमाया उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? का निस्फ़हु औ मिस्लहु, हुजूर जितना ले आया हूँ उतना छोड़ आया हूँ। और फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाते हैं और उनके पास उतना सामान तो नहीं जितना हज़रत उमर लाए थे, या उतनी मालियत का तो नहीं था जितना वो सहाबी सोना लाया था, लेकिन लेकर सारा आए थे। तो आका ने फरमाया अबू बकर माब कई तलिया हलिक, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? उन्होंने क्या खूब जवाब दिया कि अब कई तुलहुमुल्लाह व रसूला, आका उनके लिए सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी। अब आका इस्लाम ने उन्होंने नहीं फरमाया कि कुछ उनके लिए भी ले जाएं, सारा ही ले आए ना, उनके लिए फरमाया बोलिए उनका सारा कबूल कर लिया। चूंकि हुजूर को मालूम था कि सहाबी वो भी सखी है जो पहले आया था, लेकिन उसके घर वाले उसके दर्जे के नहीं थे, उसके घर वाले उसके दर्जे के, मुमकिन था वो सारा दिल से लेके आया हो, लेकिन उसकी बीवी शोर में चाहती कि हमें आपने तन्हा छोड़ दिया, हमें बेरोजगार छोड़ दिया, हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया, हमारे लिए कुछ भी ना छोड़ा माल में, हमने खाना कहाँ से है, कुछ अखज़ कहाँ से करना है, कुछ लेना कहाँ से है। मेरी बात समझ आ रही है? मुमकिन बीवी ना करती तो औलाद छोड़ करती कि सब कुछ दे दिया अल्लाह की राह में, ये भला अल्लाह का हुक्म है? अल्लाह ने तो फरमाया कुलिल आफ, जो ज़रूरत से ज़ायद है वो दो, आप सारा ही दे आए हैं। समझ आ रही है? मुमकिन है वो सहाबी उस दर्जे का था लेकिन उसके घर वाले उस दर्जे के, लेकिन आका को मालूम था कि सिद्दीक़ अकबर का दिल जैसा है उसके घर वालों का दिल भी वैसा ही है, कि हिजरत के मौके पे जब आका निकले हैं और सारा माल हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने साथ ले लिया, तो हज़रत अबू बकर के वालिद अबू कहाफ़ा जो अभी मुसलमान नहीं थे, वो नबीना हो चुके थे, उन्होंने अपनी पोतियों को बुलाया, कहने लगा तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ के गया है या नहीं छोड़ के गया, तुम्हें कंगाल करके चला गया? तो उन्होंने अपनी तिजोरियों के अंदर छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, पास ले कहा दादा जान ये देखें कितना माल छोड़ के गए हैं बाबा जान हमारे लिए। तो हुजूर को मालूम था अबू बकर के घर वाले भी अबू बकर जैसे हैं, कंजूस नहीं है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? एक और सहाबी आका इस्लाम पर जब ये आयत उतरी वक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, कि अल्लाह को कर्ज़ हसना दो, तो वो सहाबी आए कहा या रसूलल्लाह क्या अल्लाह हमसे कर्जा मांगता है? तो फरमाया हाँ तुम्हारी बेहतरी के लिए मांगता है कि अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें लौटा देगा आखिरत में। कहने लगे अच्छा या रसूलल्लाह फिर गवाह रहे, मेरे पास एक ही बाग है, उसी में मेरा घर है, मैं सब का सब अल्लाह को कर्जा देता हूँ, सब अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ। हुजूर ने कबूल फरमा लिया और गए, बाग में दाखिल नहीं हुए, बाग से बाहर खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज दी, कहने लगे ओ अल्लाह की बंदी ये बाग मैंने अल्लाह को दे दिया कर्जे के तौर पे, शाम तक घर खाली कर दो। बीवी भी क्या सब्र वाली थी, उसने कहा तुम्हें मुबारक हो, तुमने कितना अच्छा सौदा कर लिया है, हम आज शाम होने से पहले पहले घर को खाली कर देंगे। ये वो बीवियां थी। अल्लाह करे आज हमारे घरों के अंदर भी ये जज्बे पैदा हो जाए, दीन के लिए कुर्बानी के जज्बे पैदा हो जाए। मेरी बात समझ आई है आपको या नहीं आई? बोलिए। अच्छा ये तो जिनके पास था वो ले आए और जिसके पास था ही नहीं, फक्र का बादशाह तो वो है ना जिसने घर में कुछ रखा ही नहीं हुआ, कोई दुनियावी साजो सामान, ये तो जिनके पास दुनियावी साजो सामान था वो ले आए।
اور جو فقر کے بادشاہ تھے اور دنیا میں گھر میں کوئی دنیاوی ساز و سامان رکھا ہی نہیں تھا، امیر المومنین حضرت حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ، گھر میں کوئی ساز و سامان دنیاوی تھا ہی نہیں جو کوئی مالیت کا بنتا، وہ گئے اور پورا دن ایک یہودی کیا مزدوری کی اور مٹھی بھر کھجوریں اس کے بدلے میں لی مزدوری، اور شام کو آقا کی بارگاہ میں آ گئے، کہا علی یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے علم ہوا کہ آپ نے کہا اللہ کے لیے مال پیش کرو، تو میرے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مال بنتا، جن کے پاس تھا وہ لے آئے، تو میں نے سارا دن مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، اس نے یہ کھجوریں دی ہیں بدلے میں، آقا یہ لے کے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے علی یہ کھجوریں مجھے اس سارے ڈھیر سے زیادہ پسند ہے، لا میری جولی میں ڈال دے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو جولی میں رکھ دیا اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کہا کاش میرے بھی گھر میں آج کوئی مال نہ ہوتا اور میرے پاس اس حضور کی جولی میں پڑی ہوئی ایک کھجور کی مثل کھجور ہوتی جو میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ تو یہ تو جن کے پاس تھے انہوں نے پیش کر دیا، اور جو فقر کے بادشاہ درویشی کے بادشاہ تھے، اولیاء اللہ اور درویشوں کے بادشاہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام، تو ان کی کیفیت یہ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ بولیے۔ تو بات شروع ہوئی تھی کہ جس کو رزق کم دیا جا رہا ہے یا روزگار ختم کر دیا گیا ہے، وہ بھی اللہ سے شاکی نہ ہو، شکوے نہ کرے، اصل میں اللہ اسے قریب کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہر بندہ اس رمز کو پہچانتا، سمجھ آ رہی ہے یا؟ ہر بندہ اس رمز کو پہچانتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے کسی کی غربت اسے کافر بنا دے، ممکن ہے کسی کی غربت اسے کافر بنا دے۔ یہ عامت الناس کے لیے کہا جن کا ایمان اللہ پہ مضبوط، یہ ان کے لیے فرمایا ممکن ہے ان کی غربت انہیں کافر بنا دے، چوری پہ لگ جائیں، ڈکیتی پہ لگ جائیں، رزق حرام کمانے پہ لگ جائیں، ناپ تول میں کمی شروع کر دیں، ملاوٹ کرنی شروع کر دیں اپنی غربت ختم کرنے کے لیے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کے لیے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہوش کرو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہوش کرو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے تیسری بار پھر کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جا، پھر فقر کے لیے تیار ہو جا اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک دن ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ جو ہم آج جھوٹے عاشقان رسول بنے ہیں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہیں، لائٹنگ لگا لینے سے کوئی عاشق رسول نہیں بن جاتا جب تک اس کا کردار نہ بتائے کہ یہ نبی سے عشق کرتا یا نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے اسے بھی فرمایا ہوش کرو تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضور صحابی سے کہہ رہے ہوش کرو کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو، اور ہم یہاں عشق رسول کے دعوے کر جاتے ہیں بیٹھے بٹھائے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ویسے کبھی سوچنا چاہیے، ہمیں تو شرما جانا چاہیے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کے استاد امام ابو القاسم القشیری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تجھے کہے اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، تو یہ نہ کہ میں اللہ کا دوست نہیں، کیونکہ وہ تو کافر ہوتا ہے جو اللہ کا دوست نہیں ہے، ٹھیک؟ اور یہ بھی نہ کہہ کہ ہاں میں اللہ کا دوست ہوں، بلکہ شرم سے پانی پانی ہو جا کہ وہ تجھے اللہ کا دوست سمجھتا ہے لیکن تیرا کردار اللہ کی دوستی والا، شرم سے پانی پانی ہو جا۔ تو اسی طرح کوئی آپ کو عاشق رسول کہے تو انکار نہ کریں، وہ کافر ہے جو نبی کے عشق میں جیتا نہیں، لیکن ہاں بھی نہ کریں، کیونکہ جن کے اندر عشق رسول آ جاتا ہے ان کا ظاہر و باطن سنت رسول کا پیکر ہو جاتا ہے، وہ ہمارا کردار نہیں ہے، اس لیے شرم سے پانی پانی ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی بات کیا نہیں آئی؟ تو صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہوش کرو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا ہوش کرو تم کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری بار جب پھر انہوں نے کہا آقا اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں،
हुजूर ने फरमाया मुसीबतों के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो भी हमसे मोहब्बत करता है, आका ने फरमाया, जो भी हमसे मोहब्बत करता है मुसीबतें उसकी तरफ ऐसे बढ़ती है जैसे सैलाब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। तो एक तरफ हम मोहब्बत रसूल के दावे भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब हम पर मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ें, मुसीबतें, रिस्क में कमी, माल में कमी, जान में कमी आती है तो हम अल्लाह से शिकवे भी करने बैठ जाते हैं। भाई दो चीज़ें इकट्ठी तो नहीं मिलने वाली ना, अल्लाह की दोस्ती और तमव्वुल, मालदारी इकट्ठे नहीं मिलने वाले, मिलते तो अल्लाह के अंबिया को मिल जाते। तो हज़रत उमर वाली रिवायत एक सुना रहा था जहाँ से बात हमारी चली और काफ़ी लंबी हो गई। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर हर रोज़ मेरा रब मुझसे पूछता है, हर रोज़ मेरा रब मुझसे पूछता है कि मेरे हबीब क्या आप ये पसंद करते हैं कि आपके लिए ये ओहद पहाड़ सोने का कर दिया जाए और आप में इसमें से टुकड़े कड़ करके सोना बांटते रहें, अल्लाह की राह में खैरात करते रहें, क्या आप ये पसंद करते हैं? तो आका ने फरमाया, मैंने अपने रब से कहा, नहीं बारी ताला, मैं ये पसंद करता हूं कि मुझे एक दिन खाने को मिले और एक दिन खाने को ना मिले, एक दिन खाने को हो दूसरा दिन फाका हो। ये हुजूर ने तलब किया। और एक रिवायत में फरमाया, मेरे रब ने मुझसे पूछा कि आप बादशाह नबी बनना चाहते हैं या बंदा नबी बनना चाहते हैं? बादशाह नबी जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, दाऊद अलैहिस्सलाम थे, महल्लात में रहे, समझ आ रही है बात आपको? तो मेरे रब ने मुझसे पूछा कि आप कौन से बादशाह, आप कौन से नबी बनना चाहते हैं, बादशाह या बंदा नबी बनना चाहते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने रब से अर्ज़ की कि मैं बंदा नबी बनना चाहता हूँ। हुजूर ने आजिज़ी इख्तियार की। समझ आ रही है बात? तो ये आपके सामने मैंने मामला बड़ा खोल कर रख दिया है, बड़ा वाज़े कर दिया है। अगर आज का खुतबा जुमा समझ आ जाए और वाकई इस पर अमल होना शुरू हो जाए, याद रख ले हमारे शिकवों से हमारी आमदनी में इजाफा नहीं होने वाला, ये तो पक्की बात है ना, बोलिए। हमारी बेसब्री से हमारे रिस्क में इजाफा तो होने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह की नज़र से ज़रूर गिर जाते हैं, अल्लाह की नज़र से ज़रूर गिर जाते हैं, बेसब्रे बन जाते हैं, ईमान के दर्जे से गिर जाते हैं। जबकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन के लिए हर हालत में खुशखबरी है, कमाल है कि जब इस पर कोई मुसीबत आती है तो सब्र करता है और सब्र की जज़ा जन्नत है। जब कोई नेमत मिलती है तो शुक्र करता है और शुक्र की जज़ा जन्नत है। तो मोमिन, आका ने फरमाया, हर हालत में कामयाब हो गया। अब अगर हम नेमत के मिल जाने पर गाफिल हो जाते हैं, जिस तरह ये न्यू ईयर की रात मनाई गई, नए साल की रात मनाई गई आपके सामने, आपके सामने, क्या ये काफिर थे ये सारी हुल्लड़बाजी करने वाले? सड़कों के ऊपर सारी रात वो किन की बेटियां थी जो अयाशी कर रही थी? बहरिया टाउन हो, ये सारा माल रोड हो, ये सारा आपने नहीं देखा? आप दुनिया में नहीं रहते, गौर करें, वो किन की बेटियां? वो हमारी बेटियां हैं। नेमतों के मिलने पर शुक्र नहीं रहा, नाफरमानी आ गई ना, अयाशी पे उतर आए, फहाशी पे उतर आए, आवारगी पे उतर आए। और दूसरी तरफ गरीब तबका हम लोग हैं जिनके पास वो बड़ी बड़ी नेमतें तो नहीं हैं, लेकिन हम बेसब्री के अंदर आकर खुदा से दूर हैं। नतीजतन दोनों एक स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, वो भी अल्लाह से दूर जो मालदार हैं और वो भी अल्लाह से दूर जिन्हें माल से महरूम किया गया। दोनों एक स्टेज पे खड़े हुए हैं और दोनों दोज़ख के करीब हैं, एक नाशुक्री की वजह से, एक बेसब्री की वजह से। तो अल्लाह पाक हमारे किरदार की इस्लाह फरमाए। आज का खुतबा जुमा अगर हमें समझ आ जाए कि भाई मेरी बेसब्री करने से मेरे रिस्क में इजाफा होने वाला, लेकिन मैं अल्लाह की नज़र से ज़रूर गिर जाऊंगा, ज़रूर गिरूंगा, और जो खुदा की नज़र से गिर जाता है उसकी मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं रहती। मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर के चचाजाद भाई हैं, फरमाया इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाता हूँ, उनको याद करना।
انہوں نے کہا جی آقا بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، ہمیشہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ بھی تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق عبادت کی صورت میں ہو، عقیدہ کی صورت میں ہو، اخلاق کی صورت میں ہو۔ اور دوسری نصیحت فرمائی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا ہمیشہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، تو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ آج تو آپ یہ چاہتے ہیں نا، کوئی ایم پی اے کا ہاتھ میری کمر کے پیچھے ہو، پشت پہ ہو، کوئی ایم این اے کا ہاتھ میری پشت، کسی وزیر کا ہاتھ میری پشت پہ ہو، پھر میں دنیا میں جی سکتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے وزیر مشیر تو بڑی دور کی بات ہے، بڑے بڑے بادشاہ جس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ رب تعالیٰ تمہاری پشت پہ نہیں تمہارے سامنے رہے گا ہر وقت۔ اگر ایک عمل کر لیا جائے، جتنے ہم اللہ کے حقوق جانتے ہیں، جتنا جانتے ہیں، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کے حقوق پورے کرنا شروع کر دیں، عبادت کی صورت میں، بندگی کی صورت میں، محبت کی صورت میں۔ اللہ نے پورے قرآن میں بطور خاص محبت کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محبت میں شرک کیا ہے، محبت میں شرک کیا۔ وہ کیا؟ فرمایا وہ اللہ کے غیروں سے یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ کے غیروں سے اللہ جیسی محبت کرتے۔ اب جو اللہ کے غیر سے اللہ جیسی محبت کرے وہ خدا کی نظر سے گر جاتا ہے۔ ہم اپنی کیفیت پہ غور کر لیں، ہمیں روزگار زیادہ محبوب ہے، اولاد زیادہ محبوب ہے، بیوی زیادہ محبوب ہے، رشتہ دار زیادہ محبوب ہیں، اس وجہ سے ہم آسان حکم بھی نہیں مان پاتا۔ یعنی نماز پڑھنا کو قربانی تو نہیں دینی پڑے گی نا، قربانی تو یہ گھر میں فاقہ ہے پھر بھی آپ حرام نہ کمائیں، قربانی تو یہ ہوگی نا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز آسان ماحول میں پڑھ لینا کوئی بڑی قربانی تو نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو فرمایا اللہ ہمیشہ تیرے سامنے ہوگا، تو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا، اس کی مدد تیرے ساتھ ہوگی ہمیشہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہمیشہ اللہ سے مانگنا، کبھی اللہ کے سوا کسی کے آگے ہتھیلی نہ کرنا، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، خدا تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بندے اس کے ہو، منگتے اس کے ہو، پلتے اس کی خیرات پہ ہو، جیتے اس کے رزق پہ ہو، عطا اس کی عطا کے ساتھ تمہاری زندگی ہے، تمہاری صحت ہے، تمہارے کاروبار چل رہے ہیں، تمہارے روزگار چل رہے ہیں، اور تمہیں حیا نہیں آتی کہ جب مانگنے پہ آتے ہو تو اللہ کے غیر کے آگے ہتھیلی کرتے ہو، دعا کے لیے خدا کے غیر کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہمیشہ اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہو ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنا، خدا کے سوا کسی سے مدد مانگو گے تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، فرمایا جان لے اگر تمام انسان اور جن مل کر تجھے فائدہ دینا چاہیں تو وہ اتنا ہی فائدہ دے سکیں گے جتنا اللہ نے پہلے سے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور جان لے اگر تمام انسان اور جن مل کر تجھے نقصان دینا چاہیں تو وہ اتنا ہی نقصان دے سکیں گے جتنا اللہ نے پہلے سے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی فائدہ بھی اللہ دے گا اور نقصان سے بھی بچنا ہے تو پناہ اللہ سے ہی مانگنی پڑے گی، کوئی اور پناہ نہیں دے پائے گا۔ اور فرمایا وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، جان لے تقدیر لکھ کر قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں، کچھ نیا اضافہ نہیں ہونے والا، لہٰذا اللہ پر ہمیشہ ایمان رکھنا، یہ حضور کی نصیحت۔ تو آج اگلا حصہ تو شروع نہیں ہو سکا، پچھلے حصے کی مزید تفسیر میں نے کر دی کہ بنی اسرائیل پر عذاب کی سب سے بڑی وجہ ناشکری اور بے صبری تھی۔ اللہ پاک ہمارے کردار میں صبر اور شکر کو شامل فرما دیں، ہماری گھر والوں، ہمارے بچوں، ہمارے مریدین، ہمارے شاگردوں، ہمارے مقتدیوں میں اللہ یہ صفات پیدا فرما دیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔